اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر للہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر للہ الحمد۔ معزز سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین ملت، اللہ رب العالمین کا بہت ہی بے حد شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں ابھی عید الاضحیٰ کی نماز سنت نبویہ کے مطابق ادا کرنے کی توفیق بخشی۔ ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ نماز ہمارے حق میں قبول ہو۔ اسی کے مطابق خطبہ عید الاضحیٰ مختصر انشاءاللہ، بغیر خوف کے آپ بیٹھیے، آپ کا زیادہ وقت نہیں لیا جائے گا، کسی کو بھی پریشان نہیں کیا جائے گا۔ جو باتیں سنتے آئے ہیں وہی سنائی جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ فجر میں کہا، سورہ کوثر میں کہا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھو، قربانی دو۔ تو الحمدللہ ہم نے نماز پڑھی ہے، ابھی قربانی کی تیاری ہے۔ جہاں سے ہم یہاں سے جائیں گے تو فوراً ہمارا دوسرا کام قربانی کرنا ہے، جن احباب نے جانور خریدا ہے۔ تو آئیے محترم سامعین، قربانی کا پورا مقصد توحید پر ہے اور تقوی پر ہے، للہ، اللہ کے لیے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو کب ذبح کرے تھے، ہم نے وہاں تک پہنچے تھے۔ تو سورہ صافات میں 109 سے لے کر 119 نمبر کی آیت تک تفصیل کا ذکر ہے۔ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک بردبار سمجھدار اولاد کی خوشخبری دی۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جب اسماعیل جوانی کو پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اتنا بہترین نقشہ، ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن اتنا بہترین نقشہ پیش کر رہا ہے۔ باپ بیٹے میں بھی کیسے صلاح مشورہ، بہت سی باتیں اس کے اندر سمجھنے والوں کی۔ اے میرے بیٹے، کنٹینیو میں لگاتار خواب دیکھ رہا ہوں، وہ خواب کیا ہے؟ میں تیرے کو ذبح کر رہا ہوں۔ تو بیٹے کا جواب کا انتظار ہے۔ آج بھی ہم کوئی اولاد کو، کوئی والدین کوئی حکم دیتے ہیں، یس یا نو، وہ کام ہوگا یا نہیں، انتظار ہوتا ہے۔ آرڈر دیے تو نہیں، وہاں سے ریپلے آنا چاہیے، اچھی بات ہے کریں گے، کیا کرتے ہیں؟ وہی جواب حضرت اسماعیل علیہ السلام ابا کو دے، یا ابتی فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اے ابا، جو خواب دیکھ رہے ہیں نا، فوراً کرو، دیر مت کرو، مجھے انشاءاللہ تم صبر کرنے والوں میں پاؤ گے۔ تو محترم سامعین، صبر، آج کو بھی ہم کو یہی حکم دیا جا رہا ہے کہ صبر سے رہو، صبر سے رہو، صبر سے رہو۔ یہ صبر کا ہی نتیجہ ہے کہ ہم آج سے کل، گزشتہ کل جو پریشانی تھی وہ ختم ہو گئی، کتنے بڑے سکون سے ہم نماز ادا کریں۔ یہ صبر کا بدلہ ہے۔ لوگ صبر کا غلط مفہوم بھی لیتے ہیں، ڈر ڈوک یہ فلاں فلاں، نہیں، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ توکل کرو، بھروسہ کرو، اپنے ہاتھوں سے غلطی مت کرو۔ غلطیاں کر کے ہم پھنستے ہیں، پھر شکوے شکایت کرتے ہیں۔ اسی لیے حضرت ابراہیم کو اسماعیل علیہ السلام نے جواب دے دیا، منظوری کا پرمیشن دے دیا، اے ابا، جو اللہ کا حکم ہوا ہے، آرڈر ملا ہے، اس کو فوراً کر دو، میری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، انشاءاللہ میں جان دینے کے لیے تیار۔ آج کے نوجوان، سب سے پہلا پوائنٹ، نوجوانوں کو والدین کے اشاروں پر
اللہ رب العالمین کے اشاروں پر اپنی پوری زندگی کا دار و مدار رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین کسی کو نقصان میں، پریشانی میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ کتنے سالوں کے بعد، کتنی دعاؤں کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک معصوم لڑکا اسماعیل کی شکل میں دیا، اور پھر اللہ رب العالمین اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنے کا حکم دیا تو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم نے آمنا کہا، اے اللہ تو جو حکم دے رہا بیٹے کو ذبح کرنے کے، تو ہی اولاد دیا تھا، تیرے ہی نام پہ تیری اولاد کو ذبح کرنے کے لیے مجھے کیا؟ اور یہ اولاد باپ اور اللہ کا حکم ہے نبا۔ تو آج ہمارے نوجوانوں پر بڑے گمبھیر سے نظر ڈالنے کی ضرورت ہے معاشرے کے اندر، کہ اکثر ماں باپ شادی کے بعد بھی اپنی اولاد سے پریشان، بیوی خود اپنے شوہر سے پریشان، ماں باپ بھی خود پریشان، بہو پریشان کہ بیٹا ایسا نکلا، کاش یہ بیٹا نہیں پیدا تو اچھا تھا، کیوں یہ نافرمانی ہے، کیوں ہو رہی ہے؟ ایرے غیر نتے خیروں کی باتوں پہ ہماری اولاد مرنے مٹنے کے لیے تیار ہوتی ہے، جب اللہ کہتا ہے اللہ کی بات پہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، جب ماں باپ کہنے کے لیے تیار ہوتے اس پہ عمل کرنے کے لیے اولاد تیار نہیں ہوتی۔ ہمارے بابا ہمیں بولتے رہتے، ہماری اماں کی کٹکٹی ہنچ رہتی۔ یہ ہمارا ذہن بدلنا ہے، انقلاب لانا ہے، ضرورت ہے نوجوانوں اپنی زندگی میں انقلاب لانے کی، تبدیلی لانے کی۔ اس مہینے سے، اس قربانی سے آپ کے دلوں میں اللہ کا ڈر بسنا چاہیے، کوئی کام ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے اللہ ناراض ہو، ماں باپ ناراض ہو۔ میں یہ کام کروں گا تو اللہ ناراض ہو جائے گا، میرے ماں باپ ناراض، اللہ کو ماں باپ کو ناراض کر کے نوجوانوں تم کہاں جا رہے ہو؟ تمہاری دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ اس لیے پہلا پوائنٹ، جس طرح اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر الحمدللہ کہا، والد کے حکم پر الحمدللہ کہا، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہوئے، اسی طرح ہم کو بھی اپنی زندگی کے اندر اللہ کی اطاعت، ماں باپ کی اطاعت کو لازم کرنا چاہیے۔ منظوری تو مل گئی، باپ بیٹا راضی ہو گئے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، اب لے آنا مینا کی طرف، باپ بیٹے کو لینے کے لیے نکلتے ہیں، لے کے نکلتے ہیں اسماعیل علیہ السلام۔ یہاں بھی دوسرا پوائنٹ، یہ قیامت تک کے پوائنٹ یاد رکھنے کی چیزیں ہیں۔ کتنا اچھا کام دونوں کی رضامندی سے ہو رہا ہے، اللہ کو رضا کرنے کے لیے زبردستی، باپ زبردستی نہیں کر رہا ہے۔ لوگ آج بھی کہتے ہیں باپ بیٹے کو زبردستی کر رہا ہے، یہ بیٹی کو زبردستی کر رہا ہے، رضامندی ہو گئی۔ فلما اسلم، دونوں راضی ہو گئے۔ شیطان ملعون، اللہ کے نبی نے کہا ہر جسم میں، ہر انسان کی جسم میں رگوں میں جیسا خون دوڑتا ہے نا، شیطان دوڑتا ہے، اور شیطان کس بھیس میں، کس شکل میں آتا ہے پتہ نہیں چلتا ہے۔ اوہو، اتنا بڑا کام کرنے کے لیے باپ بیٹا تیار ہوئے ہیں، چلو راستے میں ٹھہرے۔ آج بھی کہتے ہیں ایک اچھے کام کے لیے نکلتے ہیں تو راستے بگڑنے کے وہ نہ کھڑا تھا کہ راستے میں شیطان ہے، بگڑ گیا کام۔ ایک مشورہ تھا، طے ہوا تھا، بیچ میں آپ کو مشورہ دے دیا، وہ کام بگڑ گیا۔ شیطان کس بھیس میں آتا ہے، کس شکل میں آ کر آپ کے مسجد میں، آپ کے گھر میں، آپ کے گاؤں میں، آپ کے فیملی میں پھوٹ کس شکل سے ڈال سکتا ہے پتہ نہیں چلتا۔ تو وہ یہی بات ہے، باپ بیٹے کے درمیان آ کے وہاں پر کھڑا، اے ابراہیم دیوانہ ہو گیا تو، اے اسماعیل کیا بابا تجھے کاٹ دیں گے تھے، ذبح کر دیں گے تھے۔ محترم سامعین، بہت بڑا امتحان ہے، بہت بڑا امتحان ہے۔ پسر جا سکتا ہے انسان، اتنی منتوں کے بعد، مرادوں کے بعد ایک اولاد ہوئی تھی، وہ بھی ذبح کرنا ناممکن بات ہے، دل گردے کی بات ہے۔
تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا اے ابراہیم یہ شیطان ملعون ہے، 7 کنکریاں لو، اللہ اکبر اللہ اکبر، ہٹ گیا، پھر آگے گئے، پھر دوسرے مقام پہ ڈالا، پھر وہاں بھی وہی کیے، تیسرے مقام پہ ڈالا، وہاں بھی وہی کیے۔ دیکھیں بار بار ان کی پٹری سے ان کو نکالنے کی تیاری کر رہا ہے شیطان، ناکام ہوا۔ یہ اللہ کو اتنی پسند آئی ادا، جس طرح بی بی حاجرہ کی ادا پسند آئی تھی، صفا مروہ مروہ صفا، یہ اللہ کا آرڈر نہیں تھا۔ تو اللہ نے ابراہیم کی اس ادا کو، کنکریاں مارنے کو ہر حاجی کے لیے ضروری ہے۔ دیکھا کس کی ادا؟ حضرت ابراہیم اور باپ بیٹے نے شیطان سے فائٹنگ کی اور شیطان پہ غالب آ گئے، کامیابی حاصل کی۔ تو آج ہر حاجی کو 3 مقامات پر 7 کنکریاں مارنا ضروری ہے۔ دیکھا پہلے دن ایک شیطان کو، باقی کی 3 دن تینوں شیطانوں کو جمرات کہتے ہیں، جو کنکریاں مارنا بھی ضروری ہے۔ اس کے بھی مسائل ہیں، سہولتیں بھی ہیں، بہت سے بھیڑ بھی ہوتی ہے، مگر مارنا ضروری ہے۔ کامیابی مل گئی، الحمدللہ۔ جب اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیے، اللہ رب العالمین نے اوپر سے یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا ان كذلك نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم۔ اللہ سلام کب؟ جیسے لٹا دیے، اوپر سے آواز ہے اے ابراہیم رک۔ اللہ تعالیٰ کسی کو پریشانی میں نہیں ڈالنا چاہتا ہے، ان کی طاقت سے زیادہ امتحان نہیں لیتا ہے۔ قد صدقت الرؤیا، ہم نے جو خواب دکھایا تھا، یہ خواب کو شیطانی خواب سمجھ رہا تھا، ایسے خوابہ میں کیا کیا دیکھتی، اس خیال میں آپ اس کو نظر انداز کر سکتے تھے۔ تو اے ابراہیم تم نے بالکل اس خواب کو پریکٹیکل طور پر بالکل سچ کر کے دکھایا۔ آج باپ کے ہاتھ میں چھری ہے، بیٹا لیٹا ہوا ہے، گردن پہ چھری رکھے ہیں، فَفِدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ اللہ رب العالمین نے آسمان سے ایک دمبا نازل کیا۔ اللہ اتنا بڑا کھلا امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، قیامت کی صبح تک یہ نشانی باقی ہے، کوئی اس کو مٹا نہیں سکتا۔ جس کا اللہ کا حکم ہے کہ قیامت کی صبح تک یہ قربانی زندہ ہے، زندہ رہے گی، کسی میں وہ طاقت نہیں کہ اس کو بند کرائے۔ تو محترم سامعین، اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان ساری زندگی کے نقشے کو ہمارے سامنے پیش کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم توحید کے متوالے بن جائیں اور اپنے دلوں میں صرف اللہ کی رضا ہو۔ نماز، قربانی، جینا مرنا، اس سے پہلے بھی سنا آپ نے، سب للہ رب العالمین۔ تو محترم سامعین کرام، الحمدللہ اسی سنت کو زندہ کرنے کے لیے ہم انتظار میں بیٹھے ہیں کہ ہم کو کب چھٹی مل جائے گی، کب ہم جا کر اپنے جانوروں کو ذبح کر دیں گے۔ مگر محترم سامعین، 1-2 باتیں کہہ کر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا، کیونکہ ان کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل نمونہ ہے، لوگوں اللہ رب العالمین کی طرف سے مسلمانوں کو قیامت تک 2 عیدیں متعین کیا ہے، ایک عید الفطر، ایک عید الاضحیٰ۔ ہر چیز اللہ کے نبی نے واضح کر دیا ہے، خوشی کیسے، غم کیسے منانا۔ تو آج اللہ کے نبی نے کہا 3 دن خوشی، کھاؤ پیو کھلاؤ گھومو۔ دیکھو اللہ کے نبی کہہ رہے خوشیاں مناؤ بھائی، کبڈی کھیلو، والی بال کھیلو، فٹ بال کھیلو۔ اللہ کے نبی کہہ رہے کشتیاں کھیلو۔ میں عائشہ رضی اللہ کہتے، صحیح بخاری کی روایت ہے، عید کے دن مسجد کے صحن میں حبشی لوگ کشتی کر رہے تھے، میں دروازے میں
پیش کیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر اپنی ٹھڈی کو لگا کر پردے کے آڑ میں اس منظر کو دیکھ رہی تھی. دیکھتے کھڑی کھڑی کھڑی، جب مجھے بس ہو گیا میں اندر جانے لگی تو اللہ کے نبی بس ہو گیا جاؤ عید کے دن. ہاں مگر خوشی میں ہم لوگ، اور یہ دو چیزیں ہیں جو انسان بہہ جاتا ہے، اپنی پٹری کو چھوڑ کر پلیٹ فارم سے ہٹ جاتا ہے. دو ہی موقع، ایک خوشی اور غم. غم میں بھی اپنی پٹری سے ہٹ جاتی گاڑی اس کی، یہ رونا نہیں بھی کہاں لگا بھائی، اتنی مصیبت پڑی ہے، رونا روک رہا تھا. اللہ کے نبی نے کہا دو آواز ہے ملعون ہے دنیا کے اندر، یعنی اللہ کی لعنت ہے ان پر. نوجوانوں سن لو، خوشی کے وقت میں ہم کو کیا کرنا اللہ کے نبی بتائے، کھاؤ پیو کھیلو کودو ناچو کشتیاں کرو یہ کرو، مگر دو آوازیں سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے. ایک خوشی کے وقت گانے رقص موسیقی اللہ کے نبی نے منع کیا، اور مصیبت کے وقت رونا چیخنا چلانا سینہ کو بھی کر لینا بال کھینچ لینا، یہ اس طرح کی خواتین کرتے ہیں اکثر بھی. آج بھی وہ ہے، اتنا سمجھایا جا رہا ہے تب بھی تھس سے مس نہیں ہو رہے ہیں کہ گانا سننا حرام ہے. یہ سماع اللہ نے جو کان میں جو سننے کی طاقت دی ہے اس کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا کہ کیا سننا کیا نہیں سننا، کیوں دیا تھا، اللہ تعالیٰ سوال کرے گا. اور ایک یہ بھی تین کام ہے، تین کام بس. اس تینوں کاموں میں بھی اکثر مسلمان ملوث ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تین قسم کے لوگ ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ اس سے بات کرے گا، نہ اس کی طرف نظر کرم کرے گا، نہ اسے پاک کرے گا، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے. چار باتیں بتائیں، نہ اسے دیکھے گا، نہ بات کرے گا، نہ اسے پاک کرے گا، گناہوں سے پاک کرنا نہیں، اور دردناک عذاب ہے. یہ بات کو ایسا فٹ کر لو خواتین نوجوان بزرگان دین. نمبر ایک، حضرت ابو ذر کہتے ہیں کون ہوں گے، سوال کرتے ہیں یہ ذلیل لوگ اتنے خطرناک کون ہوں گے، اللہ کے رسول کون ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تین لوگ ایک. نمبر ایک، مرد احباب، وہ جو اپنے کپڑے کو ٹکنے سے نیچے رکھتے ہیں. اب نوبت آئی ہر نماز میں امام صاحب بولنا اپنے کپڑوں کو ٹخنوں سے اوپر رکھو. کیا نوبت آئی ہوئی ہے؟ اگر یہی کپڑے فلمی دنیا والے یہاں تک پہن لیے تو ہمارے پوری مارکیٹ میں بھی نوجوان وہی کپڑے پہنتے ہیں. ان کی اتباع، ان کا لباس پسند ہے. نبی جو بول رہے ہیں لباس اختیار کرنے کا، وہ لباس ہمارے پاس پسند نہیں ہے. خواتین کا لباس مرد احباب، مرد کا لباس خواتین پہن رہی ہیں. ان کے کپڑے ٹخنے سے اوپر، مرد کے کپڑے نوجوانوں کے کپڑے ٹخنے سے نیچے. اللہ ماشاءاللہ وہ لوگ بھی سنت بن کر نہیں، فلاں کا اسٹائل ہے، فلاں نے ایسا پہنا تھا اس لیے میں بھی ٹخنے سے اوپر پہن رہا ہوں. نہیں نہیں نہیں، اللہ کے نبی کا حکم ہے، اتنی وعید ہے کہ میرا کپڑا ٹخنے سے نیچے نہیں لٹنا، میں مرد ہوں. اچھی بات. دوسرا، احسان جتانے والا. تیسرا، یہ بھی اس میں بھی بہت ملوث ہیں، شامل ہیں، تاجر لوگ اپنے مال کو جھوٹی قسم کھا کر بیچنے والے. اللہ کی قسم اس میں کیا بھی ملتا نہیں، تو میں ہمارا انعام چپ دے رہا ہوں، جتنے میں خریدا تھا اتنے میں دے رہا ہوں، کیا بھی نفع نہیں. اللہ کی قسم ہے، اللہ کی قسم. غور کرو معاشرے کے اندر مسلمان
مسلمان اکثر طبقہ تاجر طبقہ اس فیل میں ملوث ہے. اللہ کی قسم کیا آپ نفع نہیں دے رہو کہیں کو بھی صحیح بولو, لینے والا لیتا نہیں تو چھوڑتا. تو یہ 3 کام کریں گے تو 4 وعیدیں آپ نے سنی ہیں. تو محترم سامعین کرام, اسی حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی نصیحتیں کی تھی. ان میں سے 1-2 نصیحت یہ خاص کر کے مرد و آباء سے اللہ کے نبی نے کہا, لوگوں میری وصیت کو مضبوطی سے پکڑ لو. کیا؟ عورتوں کے تعلق سے. عورتوں کے تعلق سے کہا اللہ کے نبی نے عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, اچھا سلوک کرو, کیونکہ وہ ٹیڑھی پسلی کی ہڈی سے پیدا کی گئی ہے. آج انہی کے ساتھ تھوڑا غلط کام ہو گیا تو میڈیا ایسا پھیلا دیتا ہے کہ مرد مسلمان عورت پہ ایسے ظلم کے پہاڑ توڑتے ہیں. اس وصیت پر عمل کر دے, کس کی مجال کہ مسلمان مردوں کو بدنام کیا جائے. چین و سکون اگر گھر میں دیکھنا چاہتے ہو تو خواتین پر رحم و کرم کرو, محبت و الفت کے ساتھ. اگر ان سے کچھ لفظشیں ہو جائیں, چھوٹے موٹے خطائیں ہو جائیں, نظر انداز کرو, صبر سے, پیار سے, محبت سے دونوں کے حقوق ادا کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی کوشش کرو. اسی طرح اللہ کے نبی نے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا, قرآن کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیا, میری سنتوں پر عمل کرنے کا حکم دیا. اسی طرح بہت اہم باتیں کہی اللہ کے نبی, لمبی باتیں ہیں. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے خون حرام ہے. ایک مسلمان کا خون دوسرے مسلمان کے لیے حرام ہے. اللہ نے حرام قرار دیا. آج شوہر بیوی کو قتل کرنے پر آمادہ ہے, بیوی شوہر کو قتل کرنے پر آمادہ ہے, باپ اولاد کو قتل کرنے پر آمادہ ہے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو بے دریغ قتل کرنے کے لیے تیار ہے, جبکہ ایک مومن دوسرے مومن کا خون حرام ہے. اسی طرح اللہ, آج تو یہ بھاجی پالے سے بھی گری ہوئی بات ہے, ایک مسلمان کی عزت دوسرے مسلمان کی توہین حرام ہے. آج اس کی بے عزتی بازاروں میں کر کے مزے لیتے ہو, پھر یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم نبی کے ماننے والے ہیں, نبی کے دیوانے ہیں. کیسے دیوانے؟ سنت نبی پر عمل کرنے والوں, اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک مسلمان کی عزت دوسرے مسلمان کی توہین حرام ہے. آج ہم ان کی عزت سے کھیل رہے ہیں, اس کے خون کا مذاق اڑا رہے ہیں. تو محترم سامعین, قربانی کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کے نبی کی تعلیمات پر بالکل ایک جلدی سے عمل کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, تقوی کی طہارت کی زندگی نصیب عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.